میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ یہ وہ کچھ اخباری تراشے تھے جس میں آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آرمی ٹیک اوور نہیں ہوگا، صدر زرداری صاحب کی ہیڈ لائن چھپیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی سازشیں ہو رہی ہیں ڈیموکریسی کو سبورٹ کرنے کے لیے انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ رچرڈ ہولبروک کہہ رہے ہیں کہ امریکہ مارشل لاء کا ساتھ نہیں دے گا، حالانکہ اگر امریکہ کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو ڈینائل وہاں سے آتا ہے اور ڈیولپمنٹس بعد میں ہوتی ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جب تک جنرل کیانی صاحب موجود ہیں تب تک اس سسٹم کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ اس سسٹم کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صدر زرداری نے یہ کہا جو خبریں چھپیں کہ ہمیں جمہوریت کو ڈیفینڈ کرنا بھی آتا ہے۔ اور آج نواز شریف صاحب نے ایک فنکشن میں یہ کہا کہ جس شخص نے ہتھیار ڈالے اس کو جھنڈے میں لپیٹا گیا، جو جنرل اروڑا کے قدموں میں بیٹھا اسے سیریمونیل بریل دیا گیا، لیکن جس شخص نے 90,000 پاکستانی قیدیوں کو انڈیا سے رہا کروایا اسے پھانسی دے دی گئی۔ نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ جس شخص نے عدلیہ اور ججز کو اریسٹ کیا، آئین کو پامال کیا، اسے تو گارڈ آف آنر دیا گیا۔ اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کی ناکامیوں کو جمہوریت کی ناکامی نہ کہا جائے۔ آج ناظرین ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ جمہوریت کو کس سے خطرہ ہے، اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں پنجاب کے وزیر قانون جناب رانا ثناء اللہ صاحب، ان کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہی تشریف فرما ہیں امجد بھٹی جو کہ انفارمیشن منسٹری میں ریسرچ اور پالیسی کوارڈینیٹر ہیں، اور کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں فوزیہ وہاب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی انفارمیشن سیکرٹری ہیں۔ آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ اس سے پہلے ناظرین کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، صدر زرداری کی ہم آپ کو یہ بات سناتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے، اور یہ سب ریومرز ہیں جو کہ چلائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے افواہیں تو افواہیں ہوتی، اور وی ڈونٹ نیڈ ٹو کمنٹ آن افواہیں، بٹ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان اس وقت درد میں ہے، پاکستان میں احساس بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ جمہوریت ہی ہے جس نے اس ٹریجڈی کو، ان حالات کو اس حال میں سنبھال رکھا ہے۔ ورنہ اگر جمہوریت نہ ہو، وہ ایم پی اے ساتھ نہ ہو، ایم ایل اے ساتھ نہ ہو، تو وہ آپ کو ایک نالے سے بھی پانی گزارنے نہیں دیں گے لوکل لوگ۔ تو میں سمجھتا ہوں جمہوریت جہاں ہر جگہ کام آئی ہے، وہ اس آفت میں بھی جمہوریت نے اپنا کردار ادا کیا ہے، قوم کے نمائندوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، پولیٹیکل ورکرز نے کیا ہے، این جی اوز نے کیا ہے، پوری قوم نے اپنے، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کی ہے۔ اور جہاں تک افواہیں ہیں ان پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا۔ جمہوریت الحمدللہ اللہ کے فضل سے قائم دائم ہے، ہم نے یہ کبھی بھیک مانگ کے نہیں لی، ہم نے پہلے بھی لڑ کے لی ہے، اور اس کا دفاع کرنا ہم جانتے ہیں۔ یہ تھا صدر زرداری جو کہہ رہے تھے کہ میں ریومرز پہ کمنٹ نہیں کروں گا اور جمہوریت کا دفاع ہم کرنا جانتے ہیں، لیکن جتنے بھی اخباری تراشے آپ نے دیکھے، جتنی اسٹیٹمنٹس دی گئیں، وہ بھی سارے پولیٹیکل لیڈرز کی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جمہوریت کو اس ملک میں کس سے خطرہ ہے؟ دیکھیں اس مرحلے پہ جس طرح سے یہ بات ہو رہی ہے دو طرف سے خطرہ ہے۔ ایک تو جو کہ موجودہ گورنمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک الیکشن کے نتیجے میں ایک ڈیموکریٹک طریقہ کار سے جو ہے وہ برسر اقتدار آئی ہے، پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں۔ ان کی
جو بیٹر پرفارمنس ہوگی وہ یقیناً جمہوریت میں لوگوں کے ٹرسٹ کو انہانس کریں گی. ان کا جو پرفارمنس ہے وہ لوگوں میں جمہوریت کی قدر میں جو ہے وہ اضافہ کرے گی, اور اسی طرح سے اگر بیڈ گورننس ہے تو لوگوں کو مایوس کرے گی. تو ایک تو میرے خیال میں موجودہ حکومت کی جو بیڈ گورننس ہے اس سے بھی جمہوریت کو خطرہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو کرپشن کے اسکینڈل آئے روز چھپتے ہیں ان کو پراپرلی رسپونڈ بھی نہیں کیا جاتا, اور بعض چیزیں اس طرح سے معلوم ہوتی ہیں کہ جیسے وہ درست ہیں. اس سے بھی جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو صاحب نے خطرہ ہے. 2 پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کیے. فوزیہ وہاب صاحبہ, اس سے پہلے کہ جو رانا ثناءاللہ صاحب نے بات کی ہم اس پہ بات کریں کہ موجودہ حکومت سے خطرہ ہے, آپ کے خیال میں جمہوریت کو کس سے خطرہ ہے؟ جمہوریت کو کس سے خطرہ ہے؟ جمہوریت کو کسی سے خطرہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم نے بحیثیت قوم بڑے کیا کہتے ہیں بے صبرے ہم لوگ ہو گئے ہیں. جب ڈکٹیٹرشپ کا دور ہوتا ہے تو ہم جمہوریت کو یاد کرتے ہیں, جب ہم جمہوریت میں ہوتے ہیں تو ہم ملٹری رول کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, یا اس طرح کی اشارے کنائیوں میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دور تو بہت بہتر تھا. مجھے یاد ہے جب کبھی ڈیموکریسی نہیں ہوتی ہے اور ملٹری رول ہوتا ہے تو ہم فیض صاحب کی نظمیں پڑھتے ہیں, حبیب جالب کی نظمیں پڑھتے ہیں, ان کو گلوریفائی کرتے ہیں. اور جب حکومت جمہوری طرز پر آ جاتی ہے اور جمہوری نظام قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر حالات جو ہیں ویسے ہو جائیں جیسے کہ یوزولی ایک آئیڈیل سچویشن میں ہو جاتا ہے. تو میں یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ بحیثیت قوم کے ہمیں تھوڑا سا ہمارے اپنے اندر صبر پیدا کرنا چاہیے اور تھوڑا آگے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ آپ صبر کریں گے, پیشنٹلی مستقل مزاجی سے کام لیں گے تو پھر آپ منزل پہ پہنچیں گے. بات یہ ہے کہ ہمارے اندر مستقل مزاجی نہیں رہی ہے, ہم اتنے امپیشنٹ ہو گئے ہیں کہ ہم انتظار ہی نہیں کر سکتے. اب آپ مجھے بتائیے 2.5 سال کے عرصے میں آپ کیا امید کرتے ہیں کہ یہ ایک تناور درخت کی طرح کے وہ فوائد دے جس طریقے سے امریکہ میں یا یورپین ممالک میں مل رہی ہے یا جس طریقے سے آپ کو انڈیا میں نظر آ رہا ہے؟ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ بالکل. فوزیہ وہاب صاحبہ اس پہ مزید بات کرتے ہیں. مجھے امجد بھٹی صاحب سے بھی اس پہ جواب لینے دیں. جمہوریت کو اس ملک میں کسی سے خطرہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت ازمپٹیو اسپیکولیٹو قسم کی سینسیشنل پرسپیکٹیوز ہیں جو لیکن جب پرائم منسٹر صاحب خود یہ کہیں کہ جی آرمی ٹیک اوور نہیں ہوگا اور کوئی ریولوشن نہیں آئے گی, پلاٹ ٹو سبورٹ ڈیموکریسی ول فیل, صدر زرداری صاحب خود اس کی بات کریں, تو یہ کون سے پلاٹس ہیں, کن چیزوں کی بات ہو رہی ہے؟ میں وہی بات کر رہا یہ ہوں. ازمپٹیو ہیں یا اقتدار جو ہے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ صاحب کیوں بات کرتے ہیں؟ بنیادی طور پہ مارشل لاؤ کے جو ہینگ اوور میں رہنے والے مائنڈ سیٹ ہیں پرائمیریلی یہ ان کی ازمپشنز ہیں. جیسے رانا صاحب نے کہا کہ بیڈ گورننس گڈ گورننس, تو بیڈ گورننس اور گڈ گورننس کا جو کوسچن ہے وہ ڈیموکریسی کے اندر انٹرنل اکاؤنٹیبل میکنزم اس کا مطلب ہے اس پہ ان کو یقین نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا, یہ پرائمیریلی میں سمجھتا ہوں کہ اور اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں, ایک طبقہ سیاستدانوں کا بھی شامل ہے, اس میں ایک طبقہ صحافیوں کا بھی شامل ہے, اس میں ایک طبقہ اوپینین میکرز کا بھی شامل ہے, اور اس میں ایک طبقہ سماج کے اندر بھی شامل ہے. کیونکہ ہمیں اس کو کنٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی آئسولیٹڈ کویسچنز نہیں ہیں. ہم سیاسی لیگیسیز جو ہیں ان کے پرسپیکٹو میں اگر چیزوں کو دیکھتے ہیں تو جو مارشل لاء کے خطرے کی بات کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مائنورٹی ہے جو آج 2.5 سال کی اس جمہوریت کے اس تاریخی سفر ری پوزیشننگ آف انسٹیٹیوشنز کا ہوتا ہے. میں یہاں پہ کنٹیکسچلائز کرنے کی بہت امپورٹنٹ بات کی, ری پوزیشننگ آف انسٹیٹیوشنز. اس پہ ناظرین اپنی گفتگو جاری رکھیں کہ جمہوریت کو کس سے خطرہ ہے یا پھر جمہوریت سے کس کو خطرہ ہے, ایک وقفے کے بعد. انسٹیٹیوشنز